بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، علت الصوم لعرفان مس الجوع والعطش لیکون العبد ذلیلا مستکینا معجورا محتسبا صابرا فیکون ذلک دلیلا علی شدائد الآخرتی۔ امام رضا یعنی ہمارے 8 امام کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا، امام نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنے کی اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے، یعنی انسان اس کے ذریعے سے تاکہ اس کا درد اور اس کی تکلیف کو محسوس کر سکے، اور اس کے نتیجے میں بندہ خضوع اور خشوع والا ہو جائے، کیونکہ انسان جب دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے تو انسان کے اندر صبر بھی آتا ہے اور خضوع و خشوع بھی پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے کیا وہ ثواب کا مستحق قرار پائے گا، ماجور ہوگا، یعنی اس کا ثواب اس کو میسر ہوگا اور صابر بن جائے گا، اور اس طرح یہ روزہ آخرت کی سختیوں سے آشنا کر سکے، یعنی اس کے روزے کے ذریعے سے انسان آخرت کی سختیوں سے آشنا ہو سکے گا۔ تو روزے کے فوائد بہرحال یہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ روزہ بھوک اور پیاس کے ذریعے کیا ہے، صبر کا بھی دلائے گا اور دوسروں کی اور بھوک اور پیاس کا احساس بھی پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں جو سختی آنے والی اس کے لیے بھی ہمارا ایک وسیلہ بنے گا، یعنی اندازہ ہوگا کہ آخرت کی سختیاں اور مشکلات کتنی ہوں گی، یہ آج کی بھوک اور پیاس سے اندازہ انسان لگا سکتا ہے۔ تو بہرحال روزے کو بڑی اہمیت ہے، اور فقط بار بار میں یہ اس طرف اشارہ بھی کر رہا ہوں کہ روزے کو فقط بھوک پیاس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے فرائض اور اس کے جو شرائط ہیں اس کو نظر میں رکھیں، جو میں نے گزشتہ بیان بھی کیے کہ روزے کی خصوصیات کیا، روزے دار کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جب انسان اس طریقے سے روزے میں زندگی گزارے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اچھا، کبھی کبھی کیا ہے، انسان جو ہے اس طرف متوجہ نہیں ہوتا عبادات کی طرف، اور اپنی جوانی اور صحت مندی کی طرف کبھی یہ ہوتا ہے کہ آج نہیں کل روزہ رکھ لیں گے، ابھی زمانہ ہے، اس سال نہیں اگلے سال رکھ لیں گے، یہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی انسان عبادت میں نمازوں میں یہ سوچتا ہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، تو یاد رکھیے کہ کل پہ ٹالنے والے سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی وجوہات کیا، انسان نے زندگی کی گارنٹی لی؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کو کب موت آ جائے، کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لہذا جو لوگ کل پر ٹالتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ اور اس کے لیے بہرحال ایک خاص طور پر بچوں کے لیے ایک واقعہ ہے جو یقیناً ہمارے لیے نصیحت آمیز ہوگا۔ ایک شخص تھا جو ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور دریا کا پانی برابر بہہ رہا تھا، لوگ وہاں سے آئے، اس کے پاس سے گزرے تو ان سے سوال کیا، جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ یہ یہاں پر دریا کے کنارے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں بزرگ نے جواب یہ دیا کہ میں اس کنارے پر دریا کے بیٹھا ہوں کہ دریا کا پانی جو بہہ رہا ہے یہ رک جائے تاکہ میں دریا کو عبور کر جاؤں، یعنی مجھے دریا عبور کرنا ہے مگر میں اس انتظار میں ہوں تاکہ دریا رک جائے اور میں اس میں سے عبور کر جاؤں۔ تو لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کتنے نادان ہیں کہ آپ دریا کا انتظار کر رہے ہیں کہ دریا رک جائے تو میں عبور کروں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بیوقوف اور دیوانہ پن کی بات کر رہے ہیں، آپ ہمت کریے، حوصلہ کیجئے اور آپ اس دریا کو عبور کر جائیے، اس کا انتظار نہ کیجئے کہ دریا کب رکے گا اور میں اس کو عبور کر جاؤں گا، اس لیے کہ اگر آپ یہی سوچتے رہے تو دریا رکنے والی چیز نہیں ہے، دریا کا کام ہے بہنا، یہ بہتا رہے گا، آپ اپنی پوری زندگی گنوا دیں گے اور دریا کے رکنے کا انتظار کرتے رہیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی اور دریا رکنے نہیں پائے گا، تو گویا آپ زندگی اپنی ختم کر دیں گے اور آپ اپنے نتیجے پر، کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ بس ان بزرگوں نے برجستہ جواب دیا کہ میں یہی تو آپ سے سوال کرنا جا رہا ہوں کہ جو آپ نے مجھے جواب دیا ہے کہ جب میں اس دریا کے اگر انتظار میں بیٹھا رہوں
تو یہ دریا نہیں رک سکتا اور میں اس کو عبور نہیں کر سکتا، تو میں تم سے یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم اپنی زندگی کو گنوا رہے ہو کہ یہ کام آج نہیں کل کر لیں گے، ابھی وقت پڑا ہوا ہے، عبادت خدا کا مسئلہ ہو، دوسرے مراحل ہوں، تو انسان کیا سوچتا ہے کل کر لیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے۔ عزو یہ واقع حقیقت ہے کہ کلام کسی سے بھی ملے، نتیجہ اچھا اگر کہیں سے بھی مل رہا ہو اسے ہمیں لینا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہنے والا کون ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا، کبیر کیا کہتے ہیں، کبیر کے دوہے میں یہی تو ملتا ہے۔ اگر اس واقعے کو آپ نظر میں رکھیں تو کبیر کا دعا میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، یعنی کیا کس بات کی طرف اشارہ کرا کہ اگر آپ یہ ٹالتے رہے کل کر لیں گے کل کر لیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ ٹالنا زندگی کو خراب کرنا ہے، زندگی کو بیکار کرنا ہے، بلکہ کبیر کا دعا کرا کہ نہیں آپ کل پہ نہ ٹالیے، بلکہ کل اگر ارادہ بنا رہے ہیں تو اس کے آج کریے، اور آج نہیں بلکہ اس کو اب کریے۔ تو اگر جب آپ ارادہ اب کا بنائیں گے تب آپ کامیاب ہو پائیں گے، اور اگر اب اور کل پہ ٹالتے رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم کسی مقصد اور کسی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بہترین مثال بھی ہے، اور کبیر کا یہ دوہا بہرحال ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، مگر ہم اپنے کانوں میں، یعنی کانوں کو کہا جائے کہ کانوں کا میل صاف کر کے بیٹھیں اور آپ روایات امام اور قول خدا اور بزرگوں کی نصیحت کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ جی کہنے والا کہہ کے چلا گیا، ہمارا کام سننا ہے۔ تو یاد رکھیے آپ سنانے والے کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، جو بھی بگاڑیں گے اپنی صحت کا بگاڑیں گے، اپنی زندگی کا بگاڑیں گے، اور ایک دن آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ کل اگر عمل کر لیتے تو آج ہماری زندگی ضائع نہ ہوتی اور آج ہم کامیاب ہو جاتے۔ اور خاص طور پہ نوجوانوں سے میری واقعی گزارش ہے کہ اگر آپ کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو اپنے بزرگوں سے، باپ دادا سے، تاؤ سے، چچا سے، خالو ماموں بزرگان ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو گنوار دیا، جوانی کو ختم کر لیا اور وہ کسی نتیجے پر آج تک نہیں پہنچ پائے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی منزل ہو، چاہے اولاد کو کامیاب کرنے والی منزل ہو، چاہے پھر ایک مختصر یہ کہ مکان بنانا بھی اگر یہ چاہیں کہ کل مکان بنا لیں گے، پرسوں بنا لیں گے، یہ سال گزار دیں، تو یاد رکھیں پوری زندگی ہماری ایسے ہی گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم آج ارادہ کریں کہ ہمیں اپنے کام کو آگے نہیں بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا خیال کرتے ہوئے ہمیں مضبوط قدم اٹھانا ہے تو انشاءاللہ چند دن کی پریشانیاں ہوں گی لیکن ہمیشہ کی پریشانیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو چاہے کاروباری منزل ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کل پہ نہ ٹالیے۔ بہترین طریقہ چاہے عبادات کی منزل ہو کہ جی کہہ دیتے ہیں نا کل روزہ رکھ لیں گے، سردیوں میں آ کے رکھ لیں گے، ہوتا دیکھیے عزیزو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر آپ خوشی خواہ روزہ چھوڑیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک تو کوئی بیمار ہے وہ تو الگ منزل ہے کہ بیمار ہے تو بیمار میں بہرحال ایک مسئلہ ہے، تو یہ بھی بیان کر دوں کہ بیمار کے لیے بھی شرط ہے، کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی بیمار روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ بیماری کو دیکھنا پڑے گا خود بیمار کو۔ اگر آپ کی صحت اجازت یہ دے رہی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری اور بڑھ سکتی ہے، یعنی مجھے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسا انسان روزہ نہ رکھے، اور اگر واقعی اسے زندگی کا خطرہ ہے تو روزہ رکھنا بھی اس کا صحیح نہیں ہے، بلکہ بعد میں کیا کرے جب روزہ رکھنے لائق ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھے، چاہے وہ سردیوں میں رکھے۔ مثلا ممکن ہے کہ انسان پیاس کا مریض ہو کہ اسے بار بار پیاس لگتی ہو، اگر وہ 2-4 گھنٹے پیاسا رہ جائے اس زمانے میں خاص طور پر گرمی میں تو اسے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے انسان کے لیے ہے کہ وہ روزے کو اس وقت چھوڑ دے، اور سردی کا زمانہ جب چھوٹا دن بھی اور سردی ہو تو بہرحال اس وقت روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی جب بھی اس کی صحت اجازت دے۔ لیکن اگر خوشی خواہ روزہ چھوڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا کفارہ کیا، یا 60 روزے رکھنا، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، یا یعنی ایک روزے کے 60 روزے، اور ایک روزہ وہی ہوگا جو 61واں روزہ کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک روزہ وہی ہوگا 60 روزے کفارے کے طور پہ، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ ان تینوں میں سے ایک دینا پڑے گا، یہ اس کے لیے ہے جو روزے کو نہیں رکھ سکتا، جان کے روزہ نہیں رکھ رہا جبکہ اس کی صحت اجازت دے رہی ہے، لیکن اگر واقعی اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال تو اس میں بعض وقت ڈاکٹر کا فیصلہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر آپ کی ہمت کو تھوڑی پہچان سکتا یا آپ کے جسم کی طاقت کو اتنا نہیں پہچان سکتا، اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ روزہ رکھیں، لیکن ڈاکٹر کہ نہیں آپ کو صحت نقصان آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی ہمت جواب نہیں دے رہی ہے، آپ کی صحت اتنی کمزور ہو چکی تو ڈاکٹر کی باتیں آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے کیا روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے، اس پر فیصلہ کریں گے۔ یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں جواب کس کو دینا ہے؟ خدا کو دینا ہے۔
تو اس لیے روزے کا اختیار بیماری کی حالت میں خود پہچانے گا کہ آیا میں یہ رکھتا ہوں، یہ صحت میرے پاس اتنی ہے یا نہیں ہے، تو بہانہ نہیں چلنے والا۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کل کہتے ہیں کہ کل رکھ لیں گے، کل کا موقع پہ نہ رہیں، اس لیے کہ وہ موقع ممکن ہے ہمیں ملے ہی نہ اور ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ دوسروں کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے ہمارے روزوں کو رکھ دیں گے، ہماری قضا ادا کر لیں گے۔ پہلی بات تو کہ زیادہ کرا تو آپ کا روزے کی قضا کر سکتے ہیں، آپ کے کفاروں کو کون ادا کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کو حساب اس کا بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نہ کر سکیں، اولاد پہ بھروسہ کرنا، یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ اس لیے کہ جو کام ہم اپنی آزادی میں نہ کر سکیں، اولاد پہ ڈبل بوجھ ڈال کے جو اپنے نہ کریں وہ ہمارے کر لیں گے۔ لہذا جو بھی واجبات ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود ادا کریں۔ بہرحال خدا سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت معصومین، سیرت اہل بیت پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیقات عطا فرما۔